رات بڑی سرد تھی، یخ بستہ اور ہڈیوں میں اترتی ہوئی۔ دور کہیں مشرق سے بلند ہونے والا 15ویں رات کا چاند دھیرے دھیرے تاریک آسمان پر بلند ہو رہا تھا، جیسے کوئی گول سنہری گیس بھرا غبارہ کسی بچے کے ہاتھ سے چھوٹ کر اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا ہو۔ اٹک جیل کے کوہنا سال در و بام چاندنی میں نہاتے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ آہنی سلاخیں چمک رہی تھیں اور بیرکوں کے گدلے فرش پر روشن لکیریں سی رینگ رہی تھیں۔ وہی چاندنی جو باغوں میں، کھلیانوں میں، میدانوں میں اور پہاڑوں پہ حسن بن کر برس رہی تھی، اس جیل میں اتری تو پوری جان سے سسک اٹھی تھی۔ میں نے جیل کا پھٹا پرانا جوؤں سے بھرا ہوا خاکستری کمبل اچھی طرح شانوں پہ لپیٹ کر دیوار سے ٹیک لگائی اور بے خیالی میں سلاخوں سے باہر دیکھنے لگا۔ ابھی رات کا آغاز ہی ہوا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ سورج غروب ہوئے مدتیں بیت گئی ہیں۔ مدتیں بیت گئیں کہ اسی طرح کوٹری میں بیٹھا سلاخوں سے باہر جھانک رہا ہوں اور چاندنی میں یادوں کی بساط بچھا کر کسی نئی چال سے رات کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مشقت کے بعد 4:30 بجے ہی قیدیوں کو بیرکوں میں بند کر دیا جاتا، اسی لیے رات ان کے لیے کچھ زیادہ ہی طویل ہو جاتی تھی، اور ہجر کی راتیں تو ویسے بھی لامتناہی ہوتی ہیں۔ ایسی ہجر کی راتوں میں جب ساون چاندنی یا بہار کی پیوندکاری ہو جاتی ہے تو ان کا درد بھی بے کراں ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر آپ و آپ ہی غم کا کوئی سوتا پھوٹ نکلتا ہے اور وہ جذبات کے اظہار کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے توقع تھی کہ میرا بیرک کا ساتھی نور محمد ابھی کچھ دیر میں ننگے فرش پر لیٹا لیٹا اپنا بایاں ہاتھ کان پر رکھے گا اور آنکھیں بند کر کے کوئی درد بھری تان لگائے گا۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک جاندار مخصوص ماحول میں مخصوص رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بار بار کے تجربے سے ہم اس رد عمل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ میری بھی پیشن گوئی تھی کہ نور محمد ابھی اس درد بھری آواز سے اس جاں گسل سکوت پر ایک کاری ضرب لگائے گا اور کوٹری اور بیرک پھیلی ہوئی خاموش وحشت کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن درہم برہم ہو جائے گی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میری بائیں جانب تاریکی میں کوئی 5 فٹ کے فاصلے سے نور محمد کی دلسوز آواز بلند ہو چکی تھی۔ یہ وہی ہر دل عزیز گیت تھا جس کی فرمائش اکثر قیدی نور محمد سے کیا کرتے تھے۔ کدی عامل رانجھن میں لک لک نیر بہاواں، ایتھے سب میرے ویری وے کنوں دل دا حال سناواں وے رانجھن وے۔ گیت کے بول اور اس پر نور محمد کی آواز عجیب سما باندھ دیتی تھی۔ جہاں تک نور محمد کی آواز جاتی داد و تحسین کے ڈونگرے برسایا کرتے۔ نور محمد کا گیت ہر قیدی کے سامنے جیسے بھولی بسری یادوں کے انبار لگا دیتا۔ جب تک گیت گونجتا قیدی نگاہیں اور ان سلاخوں میں کچھ تلاش کرتے رہتے۔ خوشگلو نور محمد جیل کی ان سنگلاخ بیرکوں میں سوز و گداز کا واحد حوالہ تھا۔ وہ یہاں کا مہدی حسن، احمد رشدی، مسعود رانا، سلیم رضا، عیسیٰ خیلوی، نور جہاں، مالا، نسیم، سب کچھ وہی تھا۔ وہ ایک شخص نہیں، پورا ایک عہد تھا آواز کی دنیا کا۔ اس رات بھی جب اس کی آواز گونجی تو ہر قیدی کی طرح میں بھی سوچوں کے دریا میں بہتا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وے رانجھن وے۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک 16 سالہ تنومند لڑکے کی شبیہ ابھری جو اپنی 5 سالہ گڑیا سی بہن کو سینے سے لگائے بارش میں بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ اپنی غضبناک چچی کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتا تھا، دور، بہت دور، جہاں اس کی بہن کے پھول سے گال بے رحم تھپڑوں سے محفوظ رہے، جہاں اس کے ریشمی بال بے دردی سے کھینچے نہ جائیں، جہاں اسے پیٹ بھر کر کھانا ملے اور وہ نیند بھر کر سو سکے۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور بس چلتا جا رہا تھا۔ پھر چولستان کے ایک قصبے میں ایک چھوٹے سے گھر کا منظر اس کی نگاہ کے سامنے آیا۔ یہاں وہ اپنی منی سی بہن کے ساتھ رہتا تھا، وہی اس کی ماں تھی، وہی باپ، وہی بھائی، وہی سرپرست۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نہلاتا تھا اور اسے کپڑے پہناتا تھا، گود میں بٹھا کر اس کی کنگھی کرتا اور اپنے ساتھ لپٹا کر سلاتا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ ہاں، یہ میں ہی تھا۔ وہ میری بہن شگفتہ تھی جسے میں پیار سے شفتہ کہتا تھا۔
پھر میرے تصور نے شفتہ کو نوخیز لڑکی کے روپ میں دیکھا۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی، سفید براق لباس میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی دیتی۔ وہ جوانی کی دہلیز پہ تھی، مگر اب میری گود میں بیٹھتی تھی، مجھ سے چمٹ کر لیٹتی تھی اور میرے پیٹ پر ٹانگ چڑھا کر کہانیاں سنتی تھی۔ کون کہتا ہے وہ بڑی ہو چکی تھی؟ وہ تو چھوٹی سی بچی تھی، معصوم اور سادہ، جس کے دل کی صاف تختی پر صرف اپنے بھیا کا نام لکھا تھا۔ دنیا اس کے لیے اسی نام سے شروع ہو کر اسی نام پر ختم ہو جاتی۔ وہ کہاں جوان ہوئی تھی؟ وہ معصوم تھی، اس کے خواب بھی معصوم تھے۔ وہ اس شہزادے کے خواب نہیں دیکھتی تھی جو اڑنے والے گھوڑے پر سوار آتا، وہ سنہری مستقبل کی باتیں کرتا۔ وہ تو بھی تتلیوں، پھولوں اور شگوفوں کے سپنے دیکھتی تھی، کہانیوں کی کتابیں پڑھتی اور پرندوں کے گیت سنتی۔ ہر شب تارے اسے سکھیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے دیکھتے تھے۔ اس لیے وہ اس شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جس نے ایک روز اسے درختوں کی اوٹ سے گھورا تھا۔ یہ شہزادہ اڑنے والے گھوڑے پر نہیں، جیپ پر سوار تھا۔ وہ کسی سنہرے دیش سے نہیں، امارات سے آیا تھا اور چکور کے شکار پر نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہرکاروں کی ایک پوری فوج تھی۔ میری منی سی بہن نے اس کا چہرہ شہزادے کو دیکھا تو بھاگ کر گھر آ گئی۔ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ایک میرے تصور نے جست بھری اور وڈیرے کی حویلی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ علاقے کا پولیس آفیسر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک طوفانی شب تھی۔ وڈیرے کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ شاہجہاں، اب بھی وقت ہے، مان جا، تیری بہن شہزادی کہلائے گی، کروڑوں اربوں میں کھیلے گی۔ میں تمہیں اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری بہن وہاں سکھی رہے گی۔ میں نے کہا تھا، سائیں، تیری اپنی بھی تو 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی کچھ کم خوبصورت نہیں، تو انہیں سمیر زادے کے حرم میں داخل کیوں نہیں کر دیتا؟ وڈیرے نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورا اور سام کی طرح پھنکارا تھا، لگتا ہے تو بہن بھی بیاہے گا اور ذلت کا ہار بھی گلے میں پہنے گا۔ پھر وہ رات میری نگاہوں میں کوندی جب میں نے ان 3 افراد کو قتل کیا جو دیوار پھاند کر میری شفتہ کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ بڑی سنگین رات تھی۔ میں اپنی لاڈلی بہن کو کندھے پر اٹھا کر ننگے پاؤں 4 میل بھاگا تھا۔ اس رات میں نے اپنی بہن کو تو امارات کے امیرزادے سے بچا لیا، مگر اپنے اندر کے صلح جو قانون پسند شہری کو نہیں بچا سکا تھا۔ اس رات ویرانے میں ایک بے چراغ کٹیا کے اندر ایک موت واقع ہو گئی تھی اور ایک نیا انسان وجود میں آ گیا تھا۔ مرنے والے کا نام شاہ جہاں BALLB تھا اور وجود میں آنے والے کا نام تھا جہانی استاد۔ اگلے 3 برس میں جہانی بن کر میں نے جو کچھ کیا اسے قلم بند کرنے کے لیے دفتر درکار ہے۔ میری ایک بہن محفوظ پناہ گاہ میں تھی اور میں اس کی طرف سے قطعی بے فکر تھا۔ اب میں تھا، میرے دشمن تھے۔ میں نے دیوانہ وار ان سے ٹکر لی اور ہر رزم گاہ میں ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ یہ خونی بازی تھی جس میں شب و روز میری جان داؤں پر لگی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں کم از کم 15 قتل ہوئے اور سینکڑوں ایسے جرائم میرے کھاتے میں لکھے گئے جن میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے عمر قید ہو سکتی تھی۔ لیکن جب میں نے خود کو قانون کے حوالے کیا تو ان سب جرائم کے بدلے مجھے صرف 12 سال کی قید ہوئی۔ اس رعایت کا ایک سبب تو میرے جرائم کا پس منظر تھا، لیکن ایک سبب اور بھی تھا اور اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ ہاں، اتنا بتا دوں کہ میرے ہتھیار پھینکنے کی وجہ میری بہن تھی۔ یہ ایک طویل روداد ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ ایک روز جان جوکھم میں ڈال کر مجھ تک پہنچی اور بلک بلک کر روئی، پوری جان سے میرے ساتھ لپٹ گئی اور میں اس کے اشکوں میں بہہ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس نے قابل شکست عہد کے ساتھ کہ اب میری جان جائے تو جائے، میں جرم کے راستے پر قدم نہیں رکھوں گا۔ اپنی بہن کی خاطر میں نے جہانی استاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر اسے لاہور جیل کے احاطے میں دفن کر دیا، اور اب جو شاہجہاں کمبل لپیٹے اس کوٹری میں بیٹھا چاند کو تک رہا تھا وہ ایک اور شخص تھا، سیدھا سادہ، بھلا مانس اور بالکل مختلف۔ اس میں کوئی اکڑ نہیں تھی، اس کا کوئی دبدبا نہیں تھا، وہ کسی کو گریبان سے نہیں پکڑتا تھا، اس کی نگاہیں اور اس کے پاؤں کی انگوٹھوں کے اوپر سے اٹھتی نہیں تھی، وہ نمبردار قیدیوں کی گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہیں ہوتا تھا۔ ہنٹر، تھپڑ، ٹھڈے وغیرہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے۔ دیر ہوئی اس کی آنکھوں میں کوندنے والی بجلیاں بجھ چکی تھیں اور اس نے اپنے بازوؤں کی تڑپتی مچھلیوں کو مصلحت کے تحت انجیکشن لگا کر مفلوج کر دیا تھا۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، جیسے تیسے اپنی باقی کی 8 سالہ قید کاٹنا اور اس میں بذریعہ نیک چلنی زیادہ سے زیادہ تخفیف کرانا۔
تاکہ وہ جلد از جلد اس منحوس چار دیواری سے نکل کر اس آزاد فضا میں پہنچ سکے جہاں اس کی بہن رہتی تھی، وہ عزیز ہستی جو ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس کی زندگی کا محور تھی۔ ہاں، میرے اندر وہ پہلے والا شاہ جہاں مر چکا تھا، اپنی تمام یہ تلخ یادوں سمیت مٹی اوڑھ چکا تھا۔ اب جو زندہ تھا وہ ایک تھکا ہارا مسافر تھا۔